پی ٹی آئی رہنماؤں کے اسلام آباد مارچ سے قبل اختلافات کیوں بڑھ گئے؟ دوسری طرف سہیل آفریدی 20 لاکھ لوگ اکٹھا کر سکیں گے یا نہیں؟ پی ٹی آئی کی حالیہ سیاست پر بھی آج گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اسی حوالے سے، اور جیسے ہی جو ہے پارٹی کوئی ڈیسیجن لیتی ہے، کوئی تحریک جو ہے وہ اناؤنس ہوتی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اختلافات جو ہے وہ ویسے تو ہوتے ہی ہیں، لیکن اس میں ایک تیزی جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، اور کلاسا صاحب مزے کی بات یہ ہے کہ اس کو وہ پبلک کرنے کی کوئی آڑ نہیں سمجھتے کہ اس کو پبلک جو ہے وہ نہ کیا جائے۔ سب آ کے ماشاءاللہ سے صحافیوں کے سامنے ہر جگہ جہاں 4 لوگ جمع کر کے ہی جو ہے وہ ایک دوسرے پہ الزام تراشی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بڑا ایک اہم ایشو ہے اور مزے کی بات ہے کہ یہاں حکومت پھنسی ہوئی تھی ایک بہت بڑے مسئلے میں۔ میں ہوتا اگر ان کی جگہ پہ کوئی حکومت کے کسی جگہ بیٹھا ہوتا آن لیٹر نوٹ، تو میں ایک یہاں سے پھولوں کا گلدستہ لے کے نا ضرور، بلکہ ایک نہیں 8-10 بنتے ہیں، سب کو میں بھیجتا کہ تھینک یو ویری مچ، ہم بڑے وی ور ان اے بگ میس، ہماری حکومت ڈاما ڈول ہو رہی تھی، ہم آپس میں لڑ رہے تھے، وزیر لڑ رہے تھے، وزیر اعظم کی کارکردگی پہ سوال ہو رہے تھے، لگتا تھا کہ ہاؤس آف کارڈز کولیپس کرنے والا ہے، اتحادیوں سے لڑائیاں ہو رہی تھیں، اتحادیوں سے لڑائیاں ہو رہی ہیں، کشمیر میں پھڈے چل رہے ہیں، ادھر سے محسن نقوی صاحب نے انہوں نے کلاس لی ہوئی ہے، وزیر اعظم صاحب کو رات کو نیندیں نہیں آ رہی ہیں، ادھر سے رانا ثناء اللہ صاحب، پھر خواجہ آصف صاحب، جوید لطیف صاحب پنجاب میں، وہاں پہ اعظمہ بخاری صاحبہ، مطلب وہ نک و نک ہوئے ہیں۔ ادھر سے آپ نے سنا ہوگا جناب کے پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں وہ ججز کی فائل پہ سائن نہیں کر رہے تھے۔ اچھا، کشمیر میں سے بڑی وہ خبریں آ رہی تھیں، پھر ہم نے دیکھا کراچی اور لاہور کے پولیس کے کیسز میں وہ آپس میں لیڈیز لڑ رہی تھیں کہ جناب کے لاہور کے تھانے میں 2 بیچاری وہ بہنیں تھیں، وہ وہاں پہ تھانے میں ان کی ڈیتھ ہو گئی، کوئی کہتے ٹارچر سے ہوئی، کوئی کہتے ہارٹ اٹیک سے ہوئی، جس سے بھی ہوئی۔ ادھر ہم نے دیکھا کہ میر رضا جو ہے وہاں کراچی میں وہ چل رہا ہے، ایشو چل رہا ہے۔ ان دا مڈل آف آل دس میس ہیئر کمز مسٹر نہ میڈیا نہیں، مسٹر یہ سہیل آفریدی صاحب، انہوں نے کہا نہیں میں آپ لوگوں کو ذرا میں کوئی بریدنگ سپیس دے تو آئی ایم ہیئر ٹو ریسکیو یو۔ وہ ریسکیو کے طور پر آئے ہیں، ریسکیو، پھر وہ یہ نہ سمجھا خدا نہ خاصا میں الزام نہیں لگا رہا، میں حکمت عملی بتا رہا ہوں۔ انہوں نے جناب یہاں پر اڈے لگا لیا، ڈیرا لگا لیا، کہاں پہ بھلا؟ کے پی کے ہاؤس میں، ساتھ میں انہوں نے بلا لیا پورے اسلام آباد کے اہم میڈیا کو، ادھر ہیں بھائی صاحب آپ کن ایشو میں پھنسے ہوئے ہیں حکومتوں میں، کہ مطلب حکومت اور فوج کے درمیان کیسا چل رہا ہے، سیم پیج ہے نہیں ہے، کتنے دیر ونڈر بوائے کون آئے گا، حکومت رہتی ہے نہیں رہتی، لوگ تو یہ ڈسکشن کر رہے تھے، بالکل صحیح کہا، ان چیزوں پہ چل رہے تھے۔ انہوں نے کہا نہیں حکومت کو ہم جو ہیں بھائی صاحب، انہوں نے جناب ڈیرا لگا لیا، تمام پاکستان کے اسلام آباد کے بڑے بڑے جگادری اینکرز کو بلایا، 8-10 انہوں نے بیک ٹو بیک انٹرویوز دیے جناب، اور ساری توجہ وہاں پہ گئی۔ اگر رہی صحیح کسر تھی تو وہ پھر گروپس میں وہ لڑ پڑے وہاں پہ، اس میں مشل یوسف زئی صاحبہ اور پھر سلمان اکرم راجہ صاحب، پھر وہاں سے وہ لیک ہوئی ان کے واٹس ایپ میسیجز جو ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ تماشا بنا، وہ پھر جناب اس کے بعد لڑائی ہوئی، الزامات لگے، اور وہ سنتے جائیں اور شرماتے جائیں والا حساب ہوا ہے۔ تو سو یہ تو ان کو شکریہ، آپ پورا ٹاپک وہ پیچھے چلا گیا، پوری ڈسکشن کا رخ ہی موڑ دیا، ختم ہو گیا۔ وہ جو جس میں حکومت میں مطلب ہمارے لیے مجبور ہو گئے نا، ہم تو ادھر ہی ہم بزی ہوئے پھنسے ہوئے تھے، حکومتیں کیا بنتا ہے بھائی، چپ ہے، خاموشی ہے، کیا ہونے والا ہے، کیسے ہونے والا ہے۔ اور بڑی ڈیولپمنٹ لگ رہی تھی یہ بھائی آپ کا 27 میں پورا 1.5 مہینہ پڑا ہے، آپ نے 27 میں 1.5 مہینہ پڑا ہے نا، آپ نے کام یہ شروع بھی کرنا 10 ستمبر کے بعد کر لیتے، یہ چلیں یہاں پہ تو کٹا کٹی نکلنے دیتے نا کہ کیا ہونے والا ہے، ہماری سائڈ پہ جو ایک محاورہ ہوتا ہے تو کچھ تو ہونے دے، پتہ چلنے دیں۔ آپ نے پورے 1.5-2 مہینے آپ نے یہ شروع کر دیا، اور حکومت چپ کر کے بیٹھے آپ کا تماشا دیکھ رہی ہے، میڈیا دیکھ رہے، سوشل میڈیا دیکھ رہا، آپس میں مطلب وہ کہ ہتھوں ہاتھ نکو نکو ہوئے، یہاں پہ ایک دوسرے پہ حملے ہو رہے ہیں، بڑے ذاتی حملے ہو رہے ہیں، ٹویٹر پہ بھی ہو رہے ہیں، یوٹیوب پہ بھی ہو رہے ہیں، ویلاگز میں بھی ہو رہے ہیں، اور صحیح بات ہے ٹویٹر پہ بھی، سوشل میڈیا پہ بھی ہو رہے ہیں۔ اب یہ اسٹریٹجی ہے آپ کی، اور یہ کہتے ہیں کہ جناب کے اور وہ لڑائی کیا جس میں سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ نہ ہو، مطلب ان کی جو ہے وہ مشال یوسف زئی سے بھی، پھر شندانہ گلزار صاحبہ کا جو انہوں نے الزامات لگائے ہیں، فنڈز کی باتیں ہونے لگی ہیں، مطلب کون سی ایسی چیز ہے، لیکن سب کا وقت جو ہے وہ یہی ہے جب اتنی بڑی تحریک جو ہے وہ اناؤنس کی بھی۔ آپ نے دیکھا، ہم جنید اکبر صاحب بھی ہمارے ساتھ کل تھے، وہ بھی کیا بات کر رہے تھے، اور انہوں نے ایونچولی وہ کہہ تو رہے تھے سلمان اکرم راجہ صاحب میرے بڑے بھائی ہیں، لیکن ایونچولی انہوں نے بھی کہہ دیا کہ اس موقع پر سب کو ساتھ جو ہے وہ چلنے کی ضرورت ہے، اور اپنی یہ موقع نہیں ہے یہ بات کرنے کا۔ اچھا مزے کی بات ہے، اگر آپ نوٹ کریں نا تمام چیزوں کو ملا کو، رات ہمارے ساتھ جنید اکبر صاحب بھی تھے، بڑی انہوں نے سلجھی ہوئی بڑی اچھی باتیں کی، حالانکہ ان کا ایک غصہ بھی تھا، لیکن انہوں نے اس غصے کو ظاہر نہیں ہونے دیا سلمان اکرم راجہ صاحب پہ۔ اٹس آل اباؤٹ منی،
آپ نے نوٹ کیا ان تمام چیزوں میں یہ مشترکہ فیکٹر کیا تھا؟ پیسہ. جنید اکبر صاحب بھی رات کہہ رہے تھے بھائی پہلے وہ علی امین گنڈا پور صاحب ہوتے تھے وہ جیب سے پیسے خرچ کرتے تھے, جو بات شاندہ گلزار صاحبہ نے بھی کی کہ 50 کروڑ روپے انہوں نے خرچ کیا تھا, اور باہر سے بتا رہی تھی پتہ نہیں 70 کتنے 40 کروڑ بیرون ملک سے 40 کروڑ وہ آئے تھے, مطلب 1 ارب روپیہ آیا تھا. وہ جو کمپین تھی جو چل رہی تھی پچھلی دفعہ لے کے آئے تھے, وہ بھائی پھر جس کے پاس پیسہ تھا اس کو کیوں ہٹایا؟ اس کی جگہ لے کر آیا رہے تھے تو پھر پیسے والے کو if it's all about the money, پیسا ہوگا تو پھر ہی لوگ آئیں گے نا. ان کے کھانے پینے کا کرنا ہے, تیل پیٹرول کا, پانی حقے کا, سگریٹ کا, بہت چائے پانی کا, بہت کچھ ارینج کرنا پڑتا ہے. پیشن اکیلا کافی نہیں ہوتا. تو پھر جس بندے کے پاس پیسہ تھا اس کو تو اٹھا کے ذلیل کر کے آپ نے باہر پھینک دیا کہ بھائی جب آپ کے میں ضرورت نہیں ہے کہ آپ ایم این اے سے فنڈز جو ہیں وہ مانگ رہے ہیں. ہاں وہ بڑے آپ نے اچھی بات کی, فنڈ والی بات سن لیں. فنڈ کی یہ ہے کہ جناب کہ آپ کے جو ایم این اے ناراض ہیں اور سینیٹرز کہ فیصلہ کروایا علیمہ خان صاحبہ نے, سلمان اکرم راجہ صاحب نے, کہ عمران خان صاحب کے کان میں ماری پھونک. خان صاحب حالانکہ خود پارلیمنٹیرینز ہیں, سمجھدار, انہیں فیصلہ کرنا چاہیے تھا. انہوں نے کہا سر ان کو یہ کمیٹی سے ہٹا دیں. وہاں سے ان کو ایوریج ڈیپینڈنگ اپان کو تھوڑا آگے پیچھے 1 لاکھ روپے ایک میٹنگ کا ملتا ہے. اچھا ایک کا. تو وہ 5-10 میٹنگ کر لیتے تھے یہاں پہ مہینے میں اٹینڈ, ان کے مختلف کمیٹیز کے ممبر ہیں. تو تنخواہ 5.5 لاکھ کے علاوہ 5-6 لاکھ روپے یہاں بھی مل جاتا تھا. پھر ان کو سیشن الاؤنس علیحدہ ملتے ہیں. سو وہ 12-14 لاکھ کا ان کو مہینے کا ہو جائے, جس میں 50,000 روپے وہ دان بھی کر دیتے تھے. یہ لیں جی یہ ذرا چیریٹی جی پارٹی کے لیے. آپ نے ان کے 5-6 لاکھ روپے بند کروا کے آپ کہتے ہیں پیسے دیں. کیوں دیں پیسے آپ کو؟ تو سلمان اکرم راجہ صاحب سے یہ برداشت نہیں ہو پا رہا کہ جناب کہ یہ سارے 5-6 لاکھ روپے تنخواہ لے رہے ہیں, میں باہر بیٹھا ہوں. یہ لڑائی بیسیکلی تھی وہ جو پارلیمنٹ کے اندر ایم این ایز بیٹھے ہیں یا سینیٹر بیٹھے ہیں اور جو پارلیمنٹ نہیں پہنچ سکے, یہ ان کا آپس کا, اب نوٹ کریں ٹکرا ہوا ہے یہ جتنے لوگ بھی اس وقت سلمان اکرم راجہ صاحب کی ہٹ لسٹ پہ ہیں یا علیمہ خان صاحبہ کی لسٹ پہ ہیں, سارے وہ جو اندر بیٹھے, باہر والا کوئی ایک نام بتا دیں جن کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہٹ کیا, سارے وہ ہیں جو ایم این ایز ہیں, سینیٹر ہیں. آپ نے ایک اچھا دوسری بات ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کا جو سٹائل ہے وہ بیسیکلی از ناٹ اے پولیٹیشین. انہوں نے کبھی کونسلر کا الیکشن بھی نہیں لڑا. عمران خان صاحب نے سیدھا اٹھایا, جیسے انہوں نے عثمان بزدار صاحب کو اٹھایا تھا, اٹھا کے وزیر لگا دیا. ایسے سلمان اکرم راجہ صاحب نے تو کونسلر کا الیکشن نہیں لڑا آج تک. اچھا وہ پھر وکیل ہیں, بڑے وکیل ہیں, ذہین ہیں, سپریم کورٹ, ان کا اپنا اسٹیچر, اپنا گرینجر, وہ سب کو ایسے ہی وہ ٹریٹ کرتے ہیں جیسے یہ ان کے چیمبر کے لوگ ہیں. بھائی کوئی ریسرچر ہے, کوئی جونیئر ہے, کوئی فلانا ہے, یہ سارے لوگ سیاستدان ہیں. اب ان کا جو ان کے ساتھ ہینڈلنگ والا تھا, وہ اپنے آپ کو گورباچوف سمجھ بیٹھے ہیں, پولٹ بیورو کا, وہ کمیونسٹ پارٹی آف روس کا, کہ میں وہ والا پاورفل ہوں, میں جس کو جو چاہوں گا میں کروں گا, میرے پاس یہ پاورز ہیں. اب لہٰذا ان کی پاورز کا جو سٹائل ہے, جو سکول کے ہیڈ ماسٹر والا وہ رویہ رکھتے ہیں, ہر ایک کو ڈانٹتے ہیں, ڈپٹ کرتے ہیں, ان کو شٹ اپ کال دیتے ہیں. پولیٹیکل رویہ نہیں ہے ان کا. اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ان کے خلاف ریوولٹ ہو رہی ہے. اچھا ہر دفعہ وہ جا کے اپنا استعفیٰ جا کے پیش کر دیتے ہیں. ان کو ساتھ اب نوٹ کریں, بشرا صاحبہ نے بڑا ان کے ساتھ سخت رویہ رکھا تھا جب یہاں سے واپس گئے تھے 2024 والا وہ دھرنے والی جو بات ہے, انہوں نے اچھی خاصی, انہوں نے اس وقت استعفیٰ دے دیا تھا. اب ان کو حالت یہ ہوگی کہ پارٹی کے سیکریٹری جنرل کو مشیل یوسف زئی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جو اگر عمران خان نے کہا ہے کہ اس کو سیک کر دو تو کرو نا. اور یہ بھی کہا کہ آپ بتائیں کہ آپ نے معافی نہیں مانگی عمران خان کے سامنے مجھ سے, یہ بھی بولا ہے مشال نے. اس کے بعد مجھے سمجھ نہیں آتی کہ مطلب سلمان اکرم راجہ صاحب اتنا بڑا نام, اتنی بڑی ان کی وہ ہے, آپ مطلب کلین آدمی ہیں, کوئی پیسہ بھی نہیں کما رہے, کھا پہ وہ تو الزامات لگا رہے ہیں خیر کہ کدھر گیا کیا گیا ہے. اس کے بعد بھی آپ پارٹی کے سیکریٹری جنرل لگے ہوئے ہیں. ایک آپ کو سینیٹر جو ہے وہ کہتی ہے بھائی ہائی چورا تو مجھے تو سیک کر کے دکھا, تو پھر یا آپ خود کو سیک کر دیں یا پھر ان کو سیک کر دیتے. یہ لمبی کہانی کہ خان صاحب نے اپنے مخالفوں اور دشمنوں سے جس طرح کے بدلے لیے ہیں نا, اس کی ایک الگ کہانی ہے. اور سلمان اکرم راجہ صاحب اچھے خاصے لائف گزار رہے تھے, آل آف سڈن ان کو لگا کہ یار گورباچوف کی سیٹ خالی ہو گئی ہے پولٹ بیورو میں, تو میں ذرا وہ سنبھال کے پارٹی چلا رہا ہوں. سیاست ہر کسی کے بس کی بات نہیں, تو نان سیاسی لوگ جو ہیں, ہاں نان سیاسی لوگوں کے لیے ذرا مشکل ہے یہ. آپ کا مزاج نہیں ہے, ٹیمپرامنٹ نہیں ہے, مت جائیں. آپ بہت بڑے وکیل ہیں, بڑا نام ہے, وی ریسپیکٹ یو, لیکن سیاسی طور پر میں اب کیا کہوں, ہمارے مہربان بھی رہے ہیں کبھی,